السلام علیکم۔ رمضان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج جو ہے وہ چھٹا روزہ ہے، اور آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں سحر اور افطار میں، ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ اور انیس خاتون آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے کہ آپ سحر اور افطار میں کیا بناتی ہیں، اور باقی میرے جو ویورز ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیں کہ ان کا کیسی سحری اور افطاری ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ روزے کیسے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ سب کے اچھے جا رہے ہوں گے۔ موسم تو ہر جگہ ہی بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس موسم میں خیر یہ ان یوزل ہے کہ بارشیں ہونا اور اس کے بعد اس میں برف باری ہونا۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جناب میں نے لیمن کا جوس نہیں نکالا تھا، اور یہ چھلکے میں نے سنبھال کر پوٹلی بنا لی ہے۔ پوٹلی کس لیے بنائی ہے کہ میں نے آپ کو ایک ہیک بتایا تھا کہ ابلتے ہوئے انڈے میں جو انڈے ہم بوائل کریں اگر اس میں یہ ایک پیس ڈال دیں تو چھلکے اتنی آسانی سے اترتے ہیں، بے شک آپ ہاف بوائل کریں، بے شک آپ فل بوائل کریں، اس سے چھلکے آپ کے فل اچھے اتر آئیں گے، انڈا بھی ڈیمیج نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی نہیں ہوں گے، اور بڑے پیسز کی شکل میں وہ آپ کے سامنے انڈا جو ہے چھلا چھلایا آ جائے گا، اور بہت مزہ آتا ہے یہ سب کرنے میں۔ اس کے بعد جناب لیمن جوس میں نے نکال لیا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں افطاری میں روز شکنجی پیتے ہیں، وہ لیمونیڈ پیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر روز ہر وقت نکالنا اور نچوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اکٹھا نکال کے رکھ لیا ہے۔ لیمن جوس جو ہے وہ کافی عرصہ چل جاتا ہے، 2 مہینے بھی اگر آپ اس کو اچھی طرح ایئر ٹائٹ میں رکھیں تو فریج میں 2 مہینے بھی لیمن کا جوس کہیں نہیں جاتا۔ اور جناب اب میں ان کے لیے لیمونیڈ بنا رہی ہوں، یہ میں صبح کے ٹائم ہی بنا کر رکھ لیتی ہوں۔ یہ سمجھیں ایک ہاؤس وائف کی سمجھیں کیا حقیقت میں یہ ہاؤس وائف کی ڈے روٹین ہے رمضان کے اندر، کہ دن کے وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ڈرنکس بناتی ہوں۔ یہ جناب آپ کو میں دکھا رہی ہوں ایک ہاسپٹل بڑا مزے کا، جہاں میری MRI ہوئی ہے بازو کی، تاکہ پتہ چلے کہ درد جو ہے وہ جا کیوں نہیں رہا۔ اور یہ ہمارے گھر سے تقریباً 200 کلومیٹر یا 175 کلومیٹر دور تھا، پہاڑوں کے درمیان بہت ہی خوبصورت جگہ پہ یہ ہاسپٹل بنا ہوا تھا۔ بڑا مزہ آیا یہاں جا کر، یعنی اللہ کا شکر ہے بازو میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریسٹ کرنے سے، وہ کہتے ہیں ریسٹ کریں، جتنا ریسٹ کرے بازو کو ملے گا اتنا بازو کو جلد آرام آئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ رپورٹ صحیح ہے، کوئی اتنی خطرناک نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اگلے دن آپ سے میں مل رہی ہوں۔ یہ سحری کے بعد ہم سو جاتے ہیں، اور سو کے اٹھتی ہوں تو یہ دیکھ لیں، یہ تکیہ وہ جو میں نے ہیک کیا تھا بالوں میں، انڈیگو پاؤڈر میں نے ڈالا تھا، ناریل کا تیل ڈال کے اس کو ہلکا سا گرم کر کے لگایا تھا، وہ سارا میرے تکیے پر آ گیا، اور تکیے کو فی الحال میں نے پلٹ دیا ہے، کیونکہ ہاتھ میں نے اتنا یوز کرنا نہیں ہے۔ 15 دن کے لیے انہوں نے کہا ہے کم سے کم کام کریں، اور تو آپ کا ہاتھ بہت جلدی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر جناب گھر کی حالت میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ جب میں سو کے اٹھی ہوں سب سے پہلے بستر سنبھالا ہے، پھر میں نے بالوں میں آئل لگایا ہے، نہا کے آئی تھی، آئل لگایا تھا، نہائی تھی، نماز پڑھی ہے ظہر کی، اور اس کے بعد آ گئی ہوں کچن میں۔ اور کوڑا بھی ماشاءاللہ جب گھر اس طرح پھیلا ہوا ہو اور کچرا بھی اس طرح بھرا ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا دماغی حالت ہو جاتی ہے۔ اور روزے میں صفائی ستھرائی بہت اچھی لگتی ہے کہ ہر طرف صاف ستھرا چمکتا ہوا خوشبو آ رہی ہو گھر سے، تو اس گھر کی کیا ہی بات ہے۔ خیر جناب یہ پھنس گیا ہمارا کوڑا، اور دونوں ماں بیٹی زور لگا رہے ہیں، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے، اس کے تجربے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور میں نے ماشاءاللہ ایک ہاتھ سے ہی نکال کے بیٹی کے حوالے کر دیا۔ اب جناب اس کو چینج کروں گی شاپر کو، اور دوبارہ اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ بھرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جو کوڑا کرکٹ ڈالتے ہوئے نیچے تھوڑا بہت گر جاتا ہے اس کو میں اٹھا لیتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ۔ مطلب جب بھی شاپر چینج کیا یا صفائی کی کچن کی، آج کل میں کیونکہ لیفٹ ہینڈ یوز کر رہی ہوں، رائٹ ہینڈ اتنا یوز نہیں کر رہی، وہ صرف اس لیے کہ اس کو ریسٹ مل جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے آج دوسرا تیسرا دن ہے جب سے اس کو میں ریسٹ دے رہی ہوں، تب سے الحمدللہ الحمدللہ میرا تقریباً آپ سمجھیں کہ 90% ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرق پڑ گیا۔ تو جو کام ہم عورتوں کا یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم گھریلو کاموں میں لگتے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کا ہم لوگ نہیں سوچتے کہ اس کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے، بس ہم نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اگر پہلے احتیاط کر لیتی، جب ہلکا درد ہوا تھا
تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اب تک آپ کا کب سے صحیح ہو چکا ہوتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور گندگی یا برتن بکھرے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ آپ جب تک صحیح نہیں کریں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ انجوائے نہیں کریں گے، آپ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے۔ بیٹی تقریباً آپ یقین کریں، بیٹی اور میرے ہسبنڈ میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ مجھے منع بھی کرتے ہیں اور کرنے بھی نہیں دیتے اور خود کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کام بانٹا ہے کہ جو میں اکیلی سارے کام کرتی تھی وہ ماشاءاللہ یہ دونوں مل کر کر رہے ہیں، اور سارا دن کا کام بیٹی کرتی ہے، اور رات کو جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے افطاری کے بعد وہ بھی خیر اچھا خاصا ہی ہوتا ہے۔ افطاری کے بعد کچن کو نیٹ کرنا، برتن دھونا، اور سحری کے لیے چیزیں تیار کرنا، مطلب جو آٹا اگر ختم ہے آٹا گوندھ کے رکھنا، وہ تو خیر میں مشین سے گوندھ لیتی ہے، بیٹی میری گوندھ دیتی ہے۔ خیر جناب، یہ سارے کام میرے ہسبنڈ صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے دونوں کو، اور ان کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ میری دعائیں ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نیک پارٹنر عطا فرمائے، اچھے نیک بچے عطا فرمائے جو اتنا احساس کریں کہ اگر ماں کو تکلیف ہے تو اس میں اس کی ہیلپ کریں۔ اکثر گھروں میں ایسا نہیں ہوتا یار، میں نے دیکھا ہے مائیں بیچاری درد کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ہسبینڈز بھی اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ خیر جناب، میرا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے، اور اب میں ڈرنکس بنا رہی ہوں، جو کہ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا لیمونیڈ اپنے ہسبینڈ کے لیے بناتی ہوں، صرف اس میں اسٹیویانا، لیمن اور بلیک پیپر، بلیک سالٹ ڈالتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو مکس میری بچی کرے گی آ کے، کیونکہ میں نے رائٹ ہینڈ آپ کو بتایا یوز نہیں کرنا، کم سے کم کرنا ہے، کرنا تو ہے اللہ رحم کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ فل ہیلپ کے لیے تیار رہتی ہے، جس وقت مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ آ جاتی ہے اور ہیلپ کر دیتی ہے۔ اور یہ جو میری بچی صاحبہ ہے یہ پیتی ہیں روح افزا، اور روح افزا میں ڈالتے ہیں ہم چیا سیڈز، اس کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے چھوٹا سا گلاس، بس ایک ایک گلاس ہی بناتی ہوں، ہسبینڈ صاحب بھی ایک گلاس لیتے ہیں، لیکن ان کا گلاس کیونکہ بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے جگ میں بنا لیتی ہوں، وہ پیتے بھی آرام آرام سے ہے ماشاءاللہ۔ افطاری کے بعد، نماز کے بعد پہلے پانی پئیں گے، اور میرے خیال میں عشاء کی نماز تک ان کا یہ لیمونیڈ چلتا رہتا ہے، سپ سپ کر کے لیتے رہتے ہیں۔ اور میں جو ہوں وہ دودھ میں ڈالتی ہوں روح افزا تھوڑا سا، اور ساتھ ہی ڈال لیتی ہوں چیا سیڈز، اس سے بڑا مزے کا لگتا ہے۔ اور ساری احتیاط کرنے کے باوجود جو تکلیف آپ کی قسمت میں آنی لکھی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے تکلیف سے، وہ آزمانا ہی ہے، اور اس موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں کسی کو مبتلا نہ کرے جس کا علاج نہ ہو، اللہ معاف کرے، اور اگر کرے بھی صحیح تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ ہم انسان ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اللہ کے حساب سے جس طرح ہمارے لکھی ہوئی ہے قسمت کا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح ہم نے چلنا ہے، اسی بیماری کو فیس کرنا ہے، اور اسی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالنا بھی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر رکھے، تکلیف دیں سکھ دیں، بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اپنے ذکر اذکار اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری آخرت کو سنوار دیں۔ دنیا کی زندگی تو جس طرح کر کے کاٹی جاتی ہے، لیکن آخرت کو بہتر ہونا یار بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں سب مسلمانوں کو کامیاب کرے، اور دوزخ اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے ہمارے پیاروں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اور سب کو۔ آمین ثم آمین۔ بس آپ لوگ بھی یہ دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میری فیملی کے لیے بھی دعا کیا کریں، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اب جناب شکرکندی کب سے لی ہوئی تھی، اور یہ اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر چلے گی، سب کے نخرے اتنے زیادہ ہیں کھانے میں کہ بس چیزیں اصل میں زیادہ ہوتی ہیں، نخروں سے زیادہ چیزیں کا آئٹم زیادہ ہوتے ہیں، ایک دو چیزیں ہی کھائیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس میں ہم نے شکرکندی کی چاٹ بنائی ہے، اس میں میں نے کھٹی میٹھی املی کی چٹنی، چاٹ مسالہ، کالا نمک، تھوڑی سی سرخ مرچ، اور لیمن، ایک اسٹیویانا ڈالا ہے، لیمن جوس تھوڑا سا ڈالا، اور بس اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح۔ مکس کرنے کے بعد اس کو فی الحال فریج میں جائے گی، اور اس کے بعد جناب انشاءاللہ افطار میں ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ، اچھا لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں کی